اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزے اور ثواب پورے سال کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادت پر کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ جن کو جسمانی عبادت اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جسمانی عبادت کے ساتھ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادت کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ اور حساب اسی طرح کہ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 100 گنا دیا جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ روزے کے ثواب اپنے سے منسوخ کر رہا ہے کہ روزہ دار اپنے رب کی رضائی جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اسی طرح دیگر گناہوں اپنے آپ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر کے وہ شخص رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کے 6 روز ان نفلی اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کی رکھنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانی قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و تعالی فرماتے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں اور جو کوئی برائی کرے گا اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ اس آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب اور جو کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے تقاضے کے مطابق ایک گناہ بس ایک گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان۔ وہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے پھر شوال کے فوراً 6 روزے اس طرح پورے سال کے روزے اس لیے علماء اسلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس ارشاد گرامی جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ اس سے یہی مراد وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 60 دن اور رمضان شریف کے 30 روزے تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیات کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے تو جب کوئی آدمی شوال 6 روزے رکھے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح سال مکمل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا کیا۔ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائے گا اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال محرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان مبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہے شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کوتاہیوں کو اور کمی کو درگزر فرماتا ہے۔ اسی طرح ان 6 روزوں کو رمضان مبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہماری فرض نمازوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کے بعد روزے رکھنے والے اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ بری ترجمانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جواب فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ سے مزید وضاحت ہوئی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے مساوی ثواب رکھے۔ اسی طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے مکمل عید کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کی بھی 6 روزے پورے کیے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی شگم مادر سے پیدا ہو۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب فضیلت کے متعلق حدیث مروی ہے۔ بہتر ہے کہ عید الفطر کے متصل بعد 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائے تاہم اگر ماہ شوال میں متفرق طور پر بھی رکھ لیے جائے تو بھی جائز ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے جس میں کوئی خرچ نہیں۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔